بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سیکھیں آسان تجوید کے ساتھ کہ آج کے لیسن کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم عربک حروف تہجی کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ عربک حروف تہجی کے مختلف شکلوں کے بارے میں اور ان کی بنیادی 3 آوازوں زبر، زیر اور پیش کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم حرف میم سے لے کر حرف دال تک الفابیٹس پڑھ چکے ہیں، اور یہ الفابیٹس کی جو ترتیب ہے یہ فونیٹک الفابیٹیکل آرڈر ہے۔ تو آج کے لیسن میں ہم حرف ظا کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک شارٹ ریویژن کریں گے پریویس لیسنس کی۔ تو آپ سب سے پہلے پہچانیں کہ یہ حرف کون سا ہے، کس کی مختصر شکل ہے اور اس کی آواز کیا ہے۔ جی بالکل، یہ حرف با کی درمیان میں آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو زبر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے با۔ جی اس حرف کو پہچانیں۔ جی بالکل، یہ میم کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کے اوپر پیش کا سائن ہے، تو اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے مو۔ اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ ذا۔ جی ان کی ساؤنڈز کو پروناؤنس کرتے ہوئے مخارج کا خیال کیا جائے اور مخرج کے ساتھ اس کی آوازوں کو ادا کیا جائے۔ جی یہ حرف کون سا ہے؟ بالکل یہ میم کی درمیان میں آنے والی شکل ہے اور اس کی آواز ہے ما، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ بالکل دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانے سے حرف میم کی آواز ادا ہوتی ہے۔ یہ حرف سا کی شروع میں آنے والی شکل ہے اور اس کے نیچے لائن زیر ہے، تو زیر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ سی، اور اس کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک سامنے دانتوں کے سروں کے ساتھ لگانے سے اس کی ساؤنڈ ادا ہوتی ہے، سی۔ ماشاءاللہ۔ جی یہ کون سا حرف ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ جی فو۔ اور یہ کون سا حرف ہے، اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ رو۔ اور یہ اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ بو۔ اور یہ کون سا حرف ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ سی۔ اور اس حرف کی ساؤنڈ وو۔ اور اس حرف کی ساؤنڈ وی۔ اور اس حرف کی ساؤنڈ تا۔ ماشاءاللہ۔ آج کا ہمارا یہ حرف ظا ہے اور ظا کی مکمل شکل ہے، اور اس طرح کی شیپ کو اب آپ نے تلاش کرنا ہے، اور فرسٹ لائن میں تلاش کیجئے کہ اس طرح کی شیپ ظا جو ہے وہ فرسٹ لائن میں کہاں کہاں پر موجود ہے۔ جی بالکل 2 نمبر پر موجود ہے، اور پھر 4، اور اس کے بعد اور لاسٹ پہ۔ ماشاءاللہ۔ اور نیچے والی لائن میں حرف ظا کہاں کہاں موجود ہے؟ ویری گڈ، 3rd پہ اور لاسٹ پہ۔ اس طرح ظا کی ایک اور شکل بھی ہے، اور وہ شکل ہے کسی اور حرف کے ساتھ، اور اس کے اوپر ایک ڈاٹ ہوتا ہے، لیکن ساتھ اس کے کوئی نہ کوئی ایک اور حرف بھی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے اس طرح کی شیپ کو تلاش کرنا ہے، تو اس لائن میں تلاش کیجئے کہ حرف ظا کہاں پر موجود ہے۔ یہ بالکل شروع میں ہے، اور 3rd پوزیشن پہ، اور 5th پوزیشن پہ۔ اور اس لائن میں بھی تلاش کیجئے کہ حرف ظا کہاں پر موجود ہے۔ جی بالکل 2nd پوزیشن پر اور 4th پوزیشن پر۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ حرف ظا کی مکمل شکل ہے، اور اس کی مختلف شکلیں جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئی ہیں، انیشیل فارم، طرح اس کی مڈل فارم اور فائنل، اور اس کے علاوہ یہ اس کی آئسولیٹڈ یعنی اس کی اوریجنل شکل ہے، اور یہ حرف ظا کا فیس یعنی اس کا چہرہ ہے۔ تو اب ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے حرف ظا کی اس شکل کو ورڈز کے اندر، الفاظ کے اندر۔ تو دیکھیے اس لفظ میں حرف ظا کہاں پر موجود ہے؟ بالکل اس طرح کی سیم شیپ، جی شروع میں ہے، اوکے۔ اور اس لفظ میں حرف ظا کہاں پر ہے؟ مڈل، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ اور اس لفظ میں حرف ظا کہاں پہ ہے؟ جی بالکل درمیان میں ہے۔ اور اس لفظ میں حرف ظا کہاں پر ہے؟ شروع میں، اوکے ماشاءاللہ۔ اور اس لفظ میں حرف ظا کہاں پر ہے؟ لاسٹ پہ ہے، بالکل اس طرح کی سیم شکل وہ آخر پر ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے اس حرف کا نام، اور اس حرف کا نام ہوتا ہے ظا۔ ہمارا اس کے نام کو ریپیٹ کریں، ظا، ظا۔ جی بالکل عمومی طور پر ہم اس کو، کیونکہ اردو کے اندر بھی یہ حرف موجود ہے تو ہم اس کو زوئیں پڑھتے ہیں، لیکن عربی کے اندر اس حرف کا جو نام ہے وہ زوئیں نہیں بلکہ ظا، یہ اس کا نام ہے۔ تو آئے ہم اس کا نام کو ریپیٹ کرتے ہیں، ظا، 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 ظا۔ تو نام کے بعد جو بہت اہم چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے اس کی آواز، اور سب سے پہلی آواز جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ زبر کی آواز۔ بالکل اس لائن کو زبر کہتے ہیں، اور زبر ہمیشہ حرف کے کہاں ہوتی ہے؟ اوپر۔ لیکن کسی بھی زبر کی آواز یا ساؤنڈ کو پڑھنے کے لیے اس کے مخرج کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔
تو حرف ضا کا جو مخرج ہے وہ بالکل سیم مخرج جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، اور ذال کا مخرج اسی طرح کا یہ مخرج ہے، اور اس کے زبان کی جو ٹپ ہے وہ سامنے دانتوں کے سروں کے ساتھ لگاتے ہوئے، اوپر والے دانتوں کے سروں کے ساتھ لگاتے ہوئے ہم اس کی ساؤنڈ کو پڑھتے ہیں وا، اور اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ ہیوی ساؤنڈ ہوتی ہے، تھک ساؤنڈ ہوتی ہے۔ زبان کی ٹپ کو سامنے دانتوں کے سروں پر لگائیں گے اور اس کی آواز کو پڑھیں گے وا وا وا۔ فرسٹ ساؤنڈ وا کے اوپر زبر ہے تو اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی وا، جی اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی وا، جی اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی وا۔ مخرج کے ساتھ آواز کو ریپیٹ کیجیے وا، اور اس کا مخرج کیا ہے، زبان کی نوک سامنے دانتوں کے سروں کو لگاتے ہوئے حرف وا کی آواز ادا کی جاتی ہے۔ اب ہم اس کی فرسٹ ساؤنڈ جو زبر کے ساتھ ہے اس کو وا کی، اس کو ہم الفاظ میں تلاش کریں گے، تو اس لفظ میں تلاش کیجئے کہ وا کہاں پر ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے، اور ساؤنڈ کو ادا کرتے ہوئے مخرج کا خیال کیجئے۔ جی وا شروع میں ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے وا، بالکل اس لفظ میں وا کہاں پر ہے، شروع میں ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے وا، اور اس لفظ میں وا درمیان میں ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے وا، اوکے ماشاءاللہ، اور اس لفظ میں وا درمیان میں ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے وا، اور اس لفظ میں وا شروع میں ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو زبر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے وا۔ اس کے بعد حرف وا کی دوسری آواز اور اس کی جو سیکنڈ ساؤنڈ ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، اور زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو زیر کے ساتھ ساؤنڈ بھی پڑھتے ہوئے اس کا مخرج بالکل سیم ہے کہ زبان کی ٹپ اوپر والے دانتوں کے سروں کے ساتھ لگائیں گے اور حرف وا کی آواز کو ادا کریں گے۔ تو اس کی ساؤنڈ زیر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ وا کی کیا ہوگی وی وی وی، تو اس کی ساؤنڈ کو پڑھیے وی وی وی۔ تو آئیڈینٹیفائی کیجئے حرف وا کی دوسری ساؤنڈ جو زیر کے ساتھ ہے، اس لفظ کے اندر وا کہاں پر موجود ہے، یہ شروع میں ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے وی، اور اس لفظ میں وا کہاں پر موجود ہے، بالکل درمیان میں ہے اور اس کے نیچے لائن زیر ہے تو زیر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی وی، اور اس لفظ میں وا جی درمیان میں ہے اور نیچے لائن زیر، زیر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی وی۔ اس لفظ میں حرف وا کہاں پر ہے، جی کہیں بھی نہیں ہے، اوکے، اور اس لفظ میں حرف وا آخر پر ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے وی۔ اور اب تھرڈ ساؤنڈ ہے حرف وا کی، اور تھرڈ ساؤنڈ جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا سائن کو ہم پیش کہتے ہیں، اور یہ پیش ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ تو پیش کے ساتھ بھی مخرج بالکل سیم ہے کہ زبان کی ٹپ سامنے دانتوں کے سروں کے ساتھ لگاتے ہوئے ہم حرف وا کی ساؤنڈ کو پڑھتے ہیں اور اس کی ساؤنڈ ہوگی ذو ذو ذو۔ پیش کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کو پہچان کرتے ہیں ورڈز کے اندر، تو اس لفظ میں وا کہاں پر ہے، جی بالکل شروع میں ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے ذو، اس لفظ میں وا آخر پر ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے ذو، اور اس لفظ میں وا شروع میں ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے ذو، اور اس لفظ میں وا جی بالکل موجود نہیں ہے، اور اس لفظ میں وا شروع میں ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے ذو۔ اب ہم حرف وا کی تینوں ساؤنڈز کی پہچان کریں گے زبر، زیر اور پیش کے ساتھ۔ جی یہ فرسٹ ساؤنڈ وا، لیکن مخرج کے ساتھ ان ساؤنڈز کو پروناؤنس کریں گے، زبان کی نوک جو ٹپ ہے زبان کی سامنے دانتوں کے سروں کو لگاتے ہوئے وا ذو وی وو وو وا وو وی وی وا وی وا۔ اب ہم اس حرف وا کی زبر، زیر اور پیش کے ساتھ ایکسرسائز کریں گے اور ورڈز کے اندر ان کی تلاش کریں گے کہ ورڈز میں حرف وا کہاں پر ہے اور اس کی ساؤنڈ کی پہچان کریں گے وہ کہاں پر ہے۔ جی اس لفظ میں دیکھیے حرف وا کی ساؤنڈ کیا ہے، جی بالکل ذو، اور اس لفظ میں حرف وا شروع میں ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو زبر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے وا، اور اس لفظ میں حرف وا آخر پر ہے اور زیر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے وی، اور مخرج کیا ہے، زبان کی نوک سامنے دانتوں کے سروں کو لگاتے ہوئے ہم اس کو ادا کرتے ہیں اور اس کی ساؤنڈ ہیوی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ جی اس لفظ میں حرف وا جی بالکل کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، اور اس لفظ میں حرف وا جی اس کی ساؤنڈ ہے وی، اور اس لفظ میں حرف وا کی ساؤنڈ وو، اور اس لفظ میں حرف وا کی ساؤنڈ وا، اس لفظ میں وو، اور اس لفظ میں حرف وا کی کیا ساؤنڈ ہے وا۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف وہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یہ سب سے پہلا حرف
فرسٹ تھری جو ہیں وہ یہ ہیں کہ حرف ثا، زبان کے ٹپ سامنے دانتوں کے سروں کو لگاتے ہوئے ہم اس کو ادا کرتے ہیں ثا، اور اس کی ساؤنڈ باریک ہوتی ہے ثا۔ اس کے بعد سیکنڈ ساؤنڈ ہمارے پاس ذا، مخرج بالکل سیم ہے، زبان کی نوک سامنے دانتوں کے سروں کو لگاتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں ذا۔ اور تھرڈ ساؤنڈ جو ہے زبان کی ٹپ سے پڑھا جاتا ہے وہ ہے ظا، ذا ذا ظا۔ اس میں ان دو حروف کی ساؤنڈز آپس میں میچ کرتی ہیں، سملر ساؤنڈز ہیں، لیکن مخرج سیم ہے۔ یہ فرسٹ ساؤنڈ ہے، یہ ہے باریک ذا، اور نرمی کے ساتھ اور اسمائلنگ فیس بناتے ہوئے اس کو پڑھیں گے، زبان کی نوک سامنے دانتوں کے سروں کو لگاتے ہوئے اس حرف کو ادا کریں گے ذا ظا ذا ظا ذا ظا۔ تو ان دو حروف کی لازمی اور خاص طور پر پریکٹس کیجیے، کیونکہ یہ وہ دو حرف ہیں جن کے اندر بہت زیادہ غلطی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ 90% لوگ جو ہیں وہ اس حرف کو غلط پڑھتے ہیں، وہ ان دونوں میں ساؤنڈز کے اندر جو ہے وہ فرق نہیں کر پاتے، وہ ذا ظا پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ حرف باریک ہے اور یہ حرف ہیوی ساؤنڈ ہے، اس کی موٹی آواز ہے، لیکن مخرج دونوں کا سیم ہے۔ تو لازمی ان دو حروف کی پریکٹس کیجیے، حرف ذال اور حرف ظا کی پریکٹس۔ تو فرسٹ ساؤنڈ کیا ہے؟ ذا ظا۔ آج کا ہمارا لیسن یہاں مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔